اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 378 سے پڑھیں گے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر جہاں 8 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 13 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ نعمتیں فرمائی۔ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تھے تمہارے پاس لشکر، وہ احزاب اور خندق کے حوالے سے 10,000 کا لشکر جو حملہ پر ہوا مدینہ منورہ میں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بس اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجی ان پر ریحا، تند آندھی، وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اس کے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، جب وہ لشکر، وہ لوگ تمہارے پاس آئے تھے تمہاری اوپر والی جانب سے، یعنی مشرقی سائڈ سے، مدینہ منورہ کے مشرق کے علاقے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور اسی طرح وہ مغربی سائڈ سے جب حملہ ور ہوئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب پتھرا گئی آنکھیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل پہنچ گئے حلقوم تک، کلیجوں تک دوسرے لفظوں میں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم نے اللہ کے بارے میں گمان کرنے شروع کر دیے جو گمان اچھے نہیں تھے، مختلف طرح کے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، تو وہاں پھر آزمائے گئے اہل ایمان۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا دیے گئے، ہلا دیا جانا بہت سخت۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہہ رہے تھے منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی،
وہی اس کی وضاحت کرتے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر یہ سب فراڈ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے ہم سے۔ یہ وہ کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، پھٹی اور لے رہے آجو آجو۔ حضرات توجہ فرمائیں، میں نے ایک دفعہ آپ کو حدیث سنائی تھی، پھر سنا دیتا ہوں۔ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کو علم ہے کہ میری شادی ہو گئی؟ عارض میں نہیں، اس کلاس میں، اس مجلس میں عقائد کی، نظریات کی، اعمال کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی اگر اس کو ڈیپلی توجہ غور کے ساتھ سنا جائے۔ نبی مکرم فرمایا مجھے نہیں لگا اس کے مقابلہ کہا جائے کہ آپ کو سارا غیب العلم تھے، عالم الغیب تھے، تو وہ کتنا بات کر لیں۔ مدینے کی بات ہے اور شادی ہوئی ہے تو آپ کی باتیں مجھے نہیں پتا۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے بڑی شخصیت جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین پیغمبر علیہ صلوات اللہ وسلم، ان کو شادی کی دعوت دی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی آپ کو شادی پہ نہ بلائے تو ناراض نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ غصے ہوئے ہیں، نہ کہا کہ مجھے تو نہیں شادی میں کیوں نہیں بلایا۔ لیکن میرے علم ہے کئی بندے اگر ولیمے پہ نہ بلو تو ناراض ہو جاتے ہیں، تیل میں دی بنا بولو ناراض ہو، صرف ناراض نہیں ہوتے، بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس قسم کی معاشرت ہے، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ نبی مکرم خوش ہوئے، آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، بڑا اچھا ہوا۔ پھر وہ صحابی خوش ہو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے میرے پاس میرا گھر بھی ہے۔ آپ بہت بڑا خوش ہوئے، آپ نے دعا دی۔ پھر وہ پیار کے ساتھ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھوڑا بھی ہے۔ آپ پھر خوش ہے اور دعا دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام بھی ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا انت ملک، یار تو بادشاہ ہے۔ تو یہ انعامات ہیں، گھر ہو، موٹر سائیکل ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، اور اس کے علاوہ جو معاملات زندگی۔ لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں یا علامہ زرداری صاحب ہوں یا علامہ عمران صاحب ہوں یا میاں نواز، اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے تصویر صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کے بتائی ہے، گھر اپنا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کا ماحول ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، گاڑی ہے، تندرستی ہے، یہ الگ انعامات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں سادے لفظوں میں عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا انعام یا سب سے بڑی نعمت ہے دولت ایمان۔ دلیل کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن لکھا۔ دین اسلام بہت بڑی نعمت، سارے انعامات سے اگر سارا کچھ اس کے پاس ہے، قارون کے پاس کتنے خزانے تھے؟ ایمان کی دولت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والوں کو کھانا نہیں ملتا، اور قارون کے خزانے کی چابیوں کا ذکر قرآن میں جاتا ہے۔ بادر غور کرنے کی کوشش کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ انعامات جو ہیں یہ سب سے بڑی دولت ایمان۔ اس کے بعد میں سب سے بڑی نعمت جو ہے تندرستی۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، بڑا سارا دنیا کے سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اتنی پابندیاں ہیں کہ نہ وہ میٹھا کھا سکتے ہیں، نہ نمکین کھا سکتے ہیں، کوئی شے نہیں کھانا۔ اگر کھانا ہے تو وہ ڈاکٹر کو چھان پورا کھانا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جس طرح کا روٹی ٹکر اللہ دے دے تو نظام ہضم بھی ٹھیک ہے، سارے کام ٹھیک رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں۔ پھر یہ کتنے دنیا کے اندر مذہب ہیں، کتنی مخلوق ہے،
ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے امام الانبیاء کی رسالت کو مانا اور ان کے امتی اللہ نے بنایا. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ توحید نصیب کیا، نور بصیرت نور بصارت عطا فرمائی، اولادیں، نعمتیں، گھر بار، عزت، شرف. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. قرآن مجید کا درجہ لکھا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا شمار کرنا شروع کرو تو انعامات گن نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ میڈیکل ہی بات ہے کہ 1 گھنٹے میں کتنی بار سانس لیا جاتا ہے؟ کتنے منٹ؟ 1 گھنٹے میں سانس. تو سانس کے 2 حصے ہیں، کبھی سانس اندر کبھی باہر. تو یہ اللہ تعالیٰ تندرستی کے لیے سانس کا، میری طرف دیکھو یار، سسٹم بنایا ہوا ہے. کتنا بڑا انعام ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو دمے کے مریضوں سے جا کے پوچھے. وہ سانس لینا کتنا مشکل اور محال ہے. دمے کے مریض کو اس کی چھاتی کھول جاتی ہے، افراتفری پڑی ہے. اگر پھر بھی بات نہیں سمجھ، کرونا کے زمانے میں جن کو وہ آکسیجن گیس لگتی تھی، کتنی مہنگی لگتی تھی، 24 گھنٹے لاکھوں روپے دیے جاتے تھے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے. تو یہ انعامات نہیں؟ اگر نور بصیر، یہ بصارت جو ہے، آنکھیں، بینائیاں، اس نعمت کا اندازہ کرنا ہے تو اندھوں سے جا کے پوچھو. قوت گویائی کا اندازہ کرنا ہے تو گونگوں سے جا کے پوچھو. اگر شنوائیوں کا اندازہ کرنا ہے تو بولے بدل جو ہے ان سے جا کے پوچھو. انے ویکن فلماں تے ڈورے سنن ہیر، انے ویکن فلماں تے ڈورے سنن ہیر، لولے کھیلن کوڑیاں تے گنجے کڈن چیر. سواد نہیں نہ آیا مطلب سمجھ نہیں آیا. یہ وہی ہے کہ جس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو وہ ڈیوٹی دے دو. گنجے میں کنگھی دے دو، کنگھی کرے. تو گزارش یہ ہے، الٹی گنگا چلی ہوئی ہے. انزل الناس منازلہم. اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں شمار کرنا. کیونکہ اللہ رب العزت کا جو طرز تکلم ہے قرآن مجید میں ایک ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں ساری دنیا شامل ہے. یا ایھا الکافرون، اس میں صرف کافر مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس میں باقی سارے فارغ ہیں، صرف اہل ایمان شامل ہیں. تو جن کو اللہ فرمایا وہ ایمان والے ہو، کتنی خوش نصیبی ہے. کہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کہ اللہ ہمیں اہل ایمان میں شمار فرمانا. ان کے نام خاص طور پر فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو. اور اس میں وہ کون ہے اہل ایمان؟ وہ صحابہ جو خندق کھود رہے ہیں موسم سرما کے اندر، جو خندق کی کھدائی کر رہے ہیں. اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. وہاں مہاجرین بھی لگے ہوئے ہیں، انصار صحابہ بھی لگے ہوئے ہیں، امام الانبیاء بھی لگے ہوئے ہیں. اور وہ دفاعی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. تو فرمایا جب بڑا محاصرہ رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہاری مدد کے لیے ہم نے پروگرام بنا کے آندیاں بھیجی، ٹھنڈی ٹھار ہوا سرد بھیجی، تاکہ کافروں کے خیمے بھی اڑ جائیں اور ان کا ساز و سامان بھی بگڑ جائے، اور باقی کھانے پینے کا جو معاملات وہ آپ کو مل جائے وہ دوڑ جائیں دم دبا کے. ارسلنا علیہم، ہم فرمایا ریحن و جنود لم تروہا، ساتھ ہم نے وہ لشکر بھیجے جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں نے بھیجے تھے، وہ فرشتے تھے. ادھر آندیاں دکھیر رہی ہیں، ادھر فرشتے چھتر مار رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام اپنے انداز سے دفاع کر رہے ہیں. فرمایا تھی یہ میرا انعام نہیں ہے، بم کے بغیر میں نے سارے کافر بگا دیے. میں نے لشکر بھیجے فرشتوں کے جنہوں نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے آئے ہو. مجاہدو مومنو، اس نعمت کو یاد کرو. اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. مکے کے مشرک بھی پریشان کھڑے ہیں، مدینہ منورہ کے منافقین جو بڑے بڑے امیر لوگ، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ہاں جی، اور بنو نذیر، یہ 3 بڑے قبیلے برابر. تو یہ سارے اندر سے ساتھ، بلکہ بنو قریظہ کا تو مسلمانوں کے ساتھ بہت حلیف تھے. جب یہ سلسلہ شروع ہوا بنو قریظہ نے معاہدہ ہی توڑ دیا اور انہوں نے اسلحہ سمیت، نفری سمیت ان کی مدد کی جو رسالت مآب حملہ کرنے کے لیے آئے تھے.
اللہ تعالیٰ ہم نے سب کو تہ و بالا کر کے اور ان کو دوڑا کے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اور اس غزوے کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا تھا، صوفی جی سن رہے ہو، آپ نے اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا تھا آج کے بعد کوئی دنیا کا کافر ہم پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، ہم کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی خبر ملی، پتہ نا آپ کو غزوہ تبوک کے، یہ کون تھے؟ رومی حکومت، اس دور کی بڑی مضبوط ترین حکومت، جس طرح آج کل امریکہ حکومت بولتے ہو یا رشیا کی حکومت تھی، یہ کیسر و کسریٰ، یہ دو حکومتیں بڑی تھیں۔ انہوں نے اپنی زبان درازیاں کرتے ہوئے توہین رسالت کی، کہنے لگے محمد صاحب آپ فلاں سے لڑے تو جیت گئے، فلاں سے لڑے تو جیت گئے، جب ہم سے لڑو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا تم بکواس بند کرو، ہم تمہارے پاس آ کر تمہیں ادھر چھتر ماریں گے۔ کتنا فاصلہ مدینے سے تبوک کا؟ سینکڑوں میل، شدت کی گرمی، موسم پکا ہوا ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، حالات خراب ہیں، لیکن امام نے فرمایا سارے تیاری کرو، ہم نے ادھر جا کے روٹی کھانی، ادھر پکی ہوئی حلوہ بنڈا پکا ہے تو پوڑیاں نکلتی ہیں، جہاد کرنا ہے، جان قربان کرنی ہے۔ اور وہاں جا پھر آپ نے فرمایا چندہ بھی دیو، یہ چندہ مانگنا جہاد کے لیے ماں پیغمبر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ کے ذاکر میں کہنا تسی اپنے مشن تے لگے رہو۔ سید الانبیاء نے فرمایا تعاون کرو، میدان جہاد میں جانا ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان آیا، صدیق اکبر نے اپنے مال کے دروازے کھول دیے، سب کچھ لا کے پیش کر دیا۔ پوچھا ابو بکر کیا رکھ کے آئے ہو گھر؟ کہنے لگے اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑے، دنیا کی کوئی شے نہیں چھوڑی۔ وہ جتنا بھی تھا، ٹاپروں میں نمبر آ گیا نا، ٹاپروں میں نمبر آ گیا۔ عمر فاروق آئے، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہنے لگے کہ آدھا چھوڑے آدھا لایا۔ عثمان کا نہیں ہے، سینکڑوں گھوڑے دیے، اونٹ دیے، 1000 دینار دیا۔ یہ سونے چاندی کے سکے تھے، سونے کے سکے 1000 دینار۔ اور میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، کئی دفعہ نے سونا بھی آپ کو یاد بھی ہوگا، صرف 20 دینار ہوں تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ کتنے دینار ہوں؟ یہ سونے کا نصاب ہے۔ 20 دینار ہو حافظ صاحب تو 7.5 تولے سونا بنتا ہے، 1000 ہو تو 450 تولے سونا بنتا ہے، 80 تولے ہوں تو کلو بنتا ہے۔ حضرت عثمان نے جناب ڈھیر لا دیتا تھا، آپ اس کو چھلکا رہے ہیں، چھلکا رہے ہیں اور فرما رہے ہو عثمان آج کے بعد جنت میں داخلے کی کوئی شہر رکاوٹ نہیں بن سکتی، اللہ تو جنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ فرما رہے تھے، اپنے ممبر رسول پر فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن ہو 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا یہ اشرف و اشرف، یہ سارے جنتی ہیں۔ مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا تو آپ نے جناب عثمان نے توسیع فرمائی، فرمایا تو جنتی ہے۔ کنویں کا مسئلہ آیا تو کنواں خرید کے مسلمان وقف کر دیا۔ یہ وہ کارنامے ہیں اور خوبصورت ترین بات ہے اس دن کا وہ وقف نامہ کنویں کا، آج بھی وہاں میونسپل کمیٹی آف مدینہ وہ لکھا ہوا ہے اور عمارت بنی ہوئی ہے، صدقہ خیرات جاری ہے اس دن کا۔ وہ بڑی دنیا فیض حاصل کر چکی ہے، عمارت بنی ہوئی ہے جناب عثمان رضی۔ یہ سارے معاملات دیکھ کے ایک بندہ مریڑا سا رہا تو وہ کہتا ہے اندھا پہ دل کی دنیا میں، یا اللہ نہ میرے پاس گھوڑا ہے، نہ میرے پاس اونٹ ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، جی میرا بھی کرتا ہے کہ میں مجاہدین کی مدد کروں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے مجھے یاد ہے حدیث، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کا اتنا اکرام ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس بندے نے سوچ کی دنیا میں یہودی کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ تیرے باغ کو میں پانی پلاؤں گا، مزدوری کروں گا، مزدوری طے ہو گئی اور 4 سیر کھجوراں یا سوارے ملے تو وہ آدھے گھر چھیڑ ہوئے، تو آدھے لے کے نکلے تو آسمان سے اللہ نے وحی کے ذریعے امام فرمایا تہاڈا مرید آ رہا ہے جہاد میں چندہ دینے کے لیے، وصول تو آپ کرنا ہے۔ اتنی ساری کھجوریں ہیں اور ادھر سید الانبیاء ہے، اپنا دام رحمت تو اس کے سامنے آپ پھیلا کے کھڑے ہیں۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھو، سید الانبیاء کا دامن ہو، بندہ مسکین ہو، مزدوری کر کے آیا ہو اور جہاد میں تعاون کے لیے مدد لایا ہو، تو آپ نے جولی میں کھجوریں ڈال کے دامن سمیٹ لیا۔
پھر وہ سارے سامان کے اوپر ایک ایک کھجور رکھ کے فرمایا دنیا والوں آج ایک ایک کھجور سارے سامان سے سب کر لے گئے. حضرات گرامی ذرا غور فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیتوں کے پاک لگتے ہیں پر اس دا جانیے جیسا توڑ چڑھے. تو کہنا یہ ہے کہ ایمان والے ہو اپنے اس اللہ کے نعمت انعام کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری مدد کے لیے آندیاں بھیجی، طوفان بھیجے، فرشتے بھیجے. وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. لیکن جو کچھ تم بھی کر رہے تھے ہم سمیں دیکھ رہے تھے. تم کس طرح کھدائی کر رہے ہو، کس طرح پیٹ میں پتھر بند کے نعرے مار رہے ہو، کس طرح تم امام الانبیاء کے اس سارے اس نعروں کا جواب دے رہے ہو. جاب نے فرمایا تھا اے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. صحابہ بتا کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اصلا سونے ہو بیعت یہ اس وجہ کی تھی جب تک زندہ رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں. تو گزارش یہ ہے کہ فرمایا یہ میرا انعام تھا. پھر اس کا نقشہ پیش کیا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، شرقی جانب سے اور غربی جانب سے مدینہ پر. اس مدینہ کی ساری آبادی 10,000 نہیں تو 10,000 لشکر حملہ ور آئے، اندر کے دشمن بھی شامل، منافق بھی شامل. وَإِذَاوَتِ الْأَبْصَارِ، آنکھیں پتھرا گئی دیکھ کے کہ اتنے بندے کا مقابلہ کون کرے گا. اسلحہ بھی ہو، لشکر بھی زیادہ ہو، ماحولیات یہ ہو کہ اندر بیویاں ادھر بند ہیں، بچے، ازواج مطہرات، امام الانبیاء، حالات اتنے زیادہ در پردہ مروبیت کا ماحول پیش کر رہے ہیں. فرمایا آنکھیں پتھرا گئی. یہ اللہ اپنے انداز میں بیان فرما رہے ہیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل کلیجوں تک آ گئے. جس طرح سے دل باہر آنے شروع ہو گئے. بے قراری کا عالم میں کہا تھا نا کسی نے بڑی مشکل سے دل کی بے قراری کو قرار آیا. صدقے جہاں اللہ فرماتے اس ماحول میں ہم نے پھر قرار بھی نازل کیا، آندیاں بھی بھیجی، فرشتے بھیجے، طمانینت کا بھی ہم نے آپ پہ برسات بنا دی. دل کلیجوں تک پہنچے ہوئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم گمان کر رہے تھے یار اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کدھر گیا، فرشتے کہاں گئے، کیا مدد آئی. اللہ فرماتے ہم تمہاری مدد کریں گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد. وہ کدھر گیا سارا ماحول. یہ گمانات ہو رہے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، پھر مومن آزمائے گئے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا کے رکھ دیے گئے. اللہ جس کو فرمائے زلزالاً شدیدہ، بڑے سخت وہی منظر ہے. کھانے کے لیے کچھ نہیں، دفاع کے لیے کچھ نہیں، حالات کتنے خراب. سردی، کوٹ کوئی نہیں، جرسیاں کوئی نہیں، جراباں کوئی نہیں، دستانے کوئی نہیں. ایک اور کرو نا ذرا سبحان اللہ کو نا، ٹھنڈیاں ہواؤں کے دشمنیاں کے سلسلے، بھوک پیاس، نیند کے غلبے، یہ تمام چیزیں فرمایا آزمائے گئے. وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، دو نمبری کرنے والے جن کے دلوں میں بیماری تھی، دشمن جو نثال دماغ کی، دشمن کی، بغاوت کی، ہٹ درمی کی، دین اسلام کی، یہ بیماریاں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو بیماری کوئی ہے، کسی کو فرمایا فی قلوبہم مرض، دل بیمار ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تھا دنیا والوں سمجھو الا ان فی الجسد لمضغۃ، اس باڈی وجود کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے. وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. اس جسم باڈی کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے ساری باڈی صحیح ہے. اگر دل تھوڑا بار ڈیمیج ہو گیا ہے، میری بولتے نہیں، بولنے جو گئی نہیں. کیوں نہیں بولنے جو گئی؟ سسٹم نہیں صحیح. فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں یا جانے ہو. جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، ادراج و حالات بدلتے ہیں تو تیور بھی بدل جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ سارا معاملہ آپ کے لیے کیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. کہنے لگے اللہ کے وعدے بھی دھوکے والے، رسول کے وعدے بھی دھوکے والے.
تو اللہ فرماتے ہیں یہ ماحول پیدا ہو چکا تھا جب ہم نے آندیاں بھیج کے فرشتے نازل کر کے تمہیں فتوحات کے علم بلند کیے، جھنڈے بلند ہوئے، پھر آپ نے اعلان فرمایا وہ دشمن بھاگ گئے، دوڑ گئے، سامان چھوڑ گئے۔ یہ حالات کس نے پیدا کیے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیے تھے، اور دشمن کو پتہ چل گیا تھا کہ واقعتاً جو اس کے ساتھ ہے نا اس کا دفاع اور مدد ہم نہیں کر سکتے۔ اے ملے والے جاگ دیں، ذرا غور فرماؤ۔ ہجرت کی راہ ہے، ہجرت کی رات ہے، انعام سون کا رکھا گیا جو رسول پاک کو مارے گا، قتل کرے گا، گرفتار کرے گا۔ سراقہ بن مالک میں جوشن پیچھے چڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ تو جب راستے میں قریب آئے تو ابو صدیق جو کبھی آگے کبھی پیچھے سمجھ گیا چودھری آ گیا ہے سراقہ، جہاں سراقہ تو بن مالک کہتے ہیں اللہ ضرور سراقہ آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا آن دو، میں اپنی وزیرہ نکلے آن دے اس میں۔ جب سراقہ قریب آیا تو آپ نے اپنی نظریں اٹھائیں، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، کال مل گئی۔ کسی نے کہا تھا اٹھی تو دعا بن گئی، آپ کی نظریں اٹھی تو دعا بن گئی، جھکی تو حیا بن گئی، ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی۔ اور صدقے جہاں رسالت مآب نے جب نگاہیں بلند فرمائیں، اللہ نے زمین کو فرمان جاری کر دیا، زمین پتھریلی نے گھوڑے کو جکڑ لیا۔ سراقہ ٹکرے ماردا ہو، یہ دلدل نہیں، پانی نہیں، کیچڑ نہیں، پتھریلی زمین سے اینے نے گھوڑا کھب گیا ہے کی کہنے لگے محمد صاحب جو تیرے پاس طاقت ہے مقابلہ نہیں کرتا ہے، ذرا مہربانی فرماؤ۔ رحمت عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کر دی، زمین نے چھوڑ دیا، پھر حملہ کیا، پھر پکڑا، پھر حملہ کیا، پھر پکڑا۔ آخر میں سراقہ کہتا ہے جی میں مقابلہ نہیں کرتا۔ تو محمد صاحب مہربانی ہے ذرا اس طرح کرو، تے میرے سامنے ایک تصور ایک میں نقشہ آ رہا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میرے سامنے نقشہ آ رہا ہے، نقشہ یہ آ رہا ہے کہ آپ مکے کے میر بن جائیں گے، ہم رعایا ہوں گے، اب حکمران ہوں گے۔ تو اس طرح کرو ایک امان نامہ لکھ دو، ضرورت پہ گی تو پرچی بکھا کے کوئی چلو کام شام، یا پرچی والا سسٹم ہو رہا ہے، پرچی چیٹ بکھا کے نا تو چلو کم کرا لگا۔ آپ نے عامر بن فہرہ اور صدیق کو فرمایا چلو لکھ دو امان نامہ۔ اب وہ صدیق اس کا مطلب ہے سفر کے اندر بھی لکھنے پڑھنے کا سامان ساتھ تھا، وحی کی کتابت بھی کرنی ہے، فرمان رسول کو بھی لکھنا ہے، لکھ دو ان کو۔ امان نامہ لکھ کے سراقہ صاحب پا کے منہ لٹکا کے جب جانے لگا نا تو سرکار نے فرمایا سراقہ رک جاؤ، ایک نقشہ میرے سامنے بھی آ رہا ہے۔ وہ کہنا جناب وہ کی نقشہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے سامنے یہ نقشہ آ رہا ہے کہ یہ رومی حکومت بھی فتح ہو جائے گی، کیسر و کسرا فتح ہو جائیں گے، ان کا مالک غنیمت مدینے آئے گا، اور مالک غنیمت جب مدینے آئے گا اور اس کا جب مال تقسیم ہوگا اس میں سونے کے کنگن آئیں گے، سونے کے کنگن سراقہ تیرے ہاتھوں میں پہنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری خوشخبریاں آپ نے سنا دی۔ اور کیا تھی یہ نوید مسرت؟ یہ تھی وہ اس طرح سے میں نے زبان رسالت کی بشارتیں۔ اچھا جی، اس میں کون سی پہلی بات ہے بشارت؟ کہ جب تک یہ فتوحات نہیں ہوں گے سراقہ تو اس وقت تک زندہ رہے گا، پہلی بشارت۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ تو ان مجاہدین کے شامل ہوگا، کیا معنی ہے؟ کفر چھوڑ دے گا، اسلام قبول کر لے گا۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اس کا جو حاکم ہوگا، عامر ہوگا، رہنما ہوگا، وہ اتنا امانت دار ہوگا کہ جو مال غنیمت ملے گا مدینہ منورہ کی گلیوں تک پہنچے گا۔ پھر وہ تقسیم کرنے والے اتنے عادل منصب ہوں گے، جو جس کا حق ہے اس کے کندھوں تک گلوں تک پہنچائیں گے۔ تو ایک لطیف بات ہے، تھوڑا سا اشارہ ہے، اگر محبت کے ساتھ آپ سنتے ہیں تو ایک دفعہ مسلمان ہو گئے تو بیمار ہو گئے، ایک دفعہ بیمار ہو گئے، حکیمہ ڈاکٹر آخر جی سراقہ فارغ ہے، یہ نہیں بچنا۔ تو کارج گلا ہونے میں بابے کمزور ہو گئے ہیں، بابے جی لاہور ہے جو چلو پر لاہور کی کرنا بھی انتظار کرو، گلا کر دیں کریں جو سراقہ صاحب کہنے لگی ادھر آ جاؤ، کیا باتیں کر رہے تھے؟ کی آخر تھے تھوڑی فوت ہو، ان کا سوچ رہے ہیں۔ کہنے لگے مجھے پتہ ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں نے نہیں مرنا۔ پریشان ایک بزرگ کی کہنے سراقہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے بھی نہیں مرنا۔ کیوں؟ رسالت مآب نے جو فرما دیا ابھی کیسر و کیسر فتح نہیں ہوئے، ٹھیک ہو گئے۔
مجاہدین میں شامل ہوئے، وہ بھی فتح، مالک نے مدینے آیا تو عمر فاروق تقسیم کر رہے ہیں کہ باری آ گئی جناب سراقہ دی. جب سراقہ صاحب آئے تھے کہ سونے دے کنگنا دے ڈھیر لگے، وہ پھڑ کے نا کنگن امیر المومنین نے تیجے چڑھائے. یہ مان نہیں کہ تو سویرے کنگن پائے ہوں سارے ہیں تو کنگنا نہیں سرکار. اس کا مطلب ہے اس کی ملکیت بنا رہے ہیں. ساتھ فرما رہے ہیں سراقہ سنو، ھذا تعبیر و قول رسول اللہ. نبی پاک ہجرت کی راہ جو فرمایا تھا یہ اس کی تعبیر ہے، پریکٹیکلی دیکھ لے. خوش ہو جو اہل ایمان. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان ساری نبی مسرت کو، ان خوشخبریوں کو، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کے ساتھ انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اللہ کے انعامات نعمتوں کو یاد کرو. اذ جاءتکم، جب وہ تمہارے پاس آئے، جنود لشکر آئے، فارسلنا، وہ لشکر کون سے آئے؟ وہ جو مارنے والے حملہ اول لشکر تھا ان کے احزاب جماعتیں. فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر آندیاں چھوڑی، آندیاں بھیجی. وہ جنود لم تروہا، ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. اس کا معنی اللہ نے فرشتے مدد کے لیے بھیجے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ سب دیکھنے والا. اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ حملہ و لشکر جب آئے شرقی جانب سے آئے، جس کو کہتے ہیں جی اتلے پاسے آئے، اندر جی سدے پاسے آئے. اے پڑھا جا کہتے ہیں او قدر جلنے ہو پار جا سو کہ آر جا سو کہ کر سو. اے بولیاں یہی قرآن کی بولی ہے. اوپر والی سائڈ سے شرقی جانب، اسفل نیچے والی سائڈ کیا معنی ہے؟ جنوبی سائڈ پہ. قرآن نے اصطلاح فرما دی. وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھر آ گئی یعنی پریشان ہو گیا. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، پہنچ گئے دل کلیجوں تک. حناجر یہ حنظلی بولتے ہیں، یہاں کر دے، مطلب یہ پریشانی کا غلبہ ہو. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم گمان کرنے رہے اللہ کے بارے میں اب کیا بنے گا، کیا حالات پیدا ہوں گے. ہنالک ابتلی المؤمنون، تو مومن آزمائے گئے. ہنالک من وہاں آزمائے گئے مومن. تو کیا مومن آزمائے گئے؟ وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہ ہلا دیے گئے بڑا سخت طریقے کے ساتھ ہلا دیا جانا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں شرک، کفر، بے ایمانی کی بیماری تھی. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے مگر یہ سارے وعدے جھوٹے ہیں. معاذ اللہ، غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دہی، دھوکے کے سارے وعدے کیے گئے ہیں. آگے تفصیلات آ رہی ہیں. دھوکے کے سارے سچ تھا، حقائق تھے. اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہاری میت تمہارے ساتھ، اللہ کی حکم سے بھیجی گئی آندیاں، اللہ کے فرمان سے آنے والے فرشتے، تمام اسباب پیدا کر کے اللہ نے عزت شرف کے ساتھ تمہیں غلبہ اور نصرت نصیب فرمائی. یا